جب آپ اپنے بیٹے کو کوستے ہیں، گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے موت نہیں آ جاتی، تیری زندگی سے مر جانا بہتر تھا، تو جانتے ہو رب کی رحمتیں کتنی ناراض ہوتی ہیں۔ اپنے کریم رب کے بارے میں سوچا کہ نہیں، پھر تمہیں خیال کیوں نہیں آتا؟ تم نے اپنے بیٹے کو اس لیے موت کے منہ میں دھکیلنے کی بات کی ہے کیونکہ رب نے تمہیں 4 بیٹے دیے ہیں۔ جاؤ ان سے پوچھو جن کے گھر میں ایک چراغ جلانے والا نہیں ہے، کون سی چوکھٹ پہ جا کے بھیک نہیں مانگتے ہیں، کس کے دروازے پہ جا کے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے ولی تو ولی، یہاں تک میں نے دیکھا ہے اگر یہ کوئی کہتے کہ فلاں ندی پہ جا کے میٹھا ڈال آؤ اللہ بیٹا دے گا، تو یہ شریعت طریقہ سب بھول جاتے ہیں، ایک بیٹے کے چکر میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، یہ پیڑوں پہ پیروں پہ چڑھاوا کرتے ہیں، ندیوں پہ جا کر کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں تاکہ اللہ بیٹا دے دے۔ او بھائی تجھے کیا پتا بیٹے کتنے اہم ہوتے ہیں؟ تو کیا جانے زندگی میں بیٹوں کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے؟ ان کی قدر کیا کرو، ان کی اہمیت کی حاصل کا حامل رہو، ان کی اہمیت کو سمجھو، بات بات پہ بد دعا نہ دینا۔ تیری زبان اگر رب کو بری لگ گئی اس وقت تجھے توڑا جائے گا جب تجھے کوئی سیدھا کرنے والا نہیں ملے گا۔ آؤ تمہیں کہانی پر آتا چلوں، ایک بات تمہیں سمجھاتا چلوں۔ ایک ماں کو رب نے ایک بیٹا عطا کیا، اسی بیچ اس کے شوہر کا انتقال ہوا، آنگن میں صرف ایک ہی بیٹا تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا، ماں اسی بیٹے کو پالتی رہی، اسی کے سہارے زندگی گزارتی رہی۔ خیال یہ آتا تھا یہ میرا اکلوتا چاند ہے، اسی کے ساتھ زندگی گزر جائے گی، اس کے سہارے زندگی گزر جائے گی۔ آؤ میں بیٹوں سے بھی یہ بات کہہ کے چلا جاؤں، کتنی بیوہ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو بیٹوں کے سہارے زندگی کی جوانی کاٹ دیا کرتی ہیں لیکن دوسرا نکاح نہیں کرتی ہیں تاکہ اپنے بیٹے کو سکھ کی زندگی دے سکیں، لیکن کل جب یہی بیٹا جوان ہو جاتا ہے ان بوڑھے ماں باپ کی قربانیوں کو ٹھکرا دیا کرتا ہے اور اس ماں سے کہتا پتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اور ظالم تو اپنی بیوی کو ماں کے لیے 8 دن نہیں چھوڑ سکتا ہے، اس نے زندگی بھر کی جوانی تیرے لیے قربان کر دی ہے اور تو پوچھ رہا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ مجھے تو اس دن رونا آیا تھا جس دن ایک بیٹا ماں سے کہتا ہے ماں میں تجھے حج کرانے لے کے جا رہا ہوں، اور دہلی جا کر کے حج ہاؤس میں اس کو چھوڑ کر کے چپکے سے نکلتا ہے، ماں بیٹے کو تلاش کرتی رہ جاتی ہے، کئی دن ہو گئے روتے روتے بیٹا نہیں آیا۔ جب آئے میڈیا والے پوچھا بتا ماں تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے جب حال دل بیان کیا تھا، کان کھول کر کے میری بات سننا پیارے، اس نے کہا تھا میرا بیٹا مجھے حج کا جھانسا لے کر کے لایا اور کہا میں تجھے مدینے لے کے جا رہا ہوں، کہا میں بوڑھی ایک دیہاتی عورت سیدھی سچی عورت مجھے کیا پتا سفر کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں بیٹے کے ساتھ آ گئی، ایک رات رکا میرے ساتھ اور مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ پھر جب اس نے رو کے کہا تھا کہ جانتے ہو میں نے اس بیٹے کو کیسے پالا ہے، کہا جب باپ اسے بچپن میں چھوڑ کے چلا گیا میں اس کا ماتھا چوم چوم کے زندگی گزارتی رہی، میں نے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا، سینکڑوں پیغام نکاح کے آئے تھے لیکن میں نے بیٹے کے لیے نکاح نہیں کیا تھا، پوری زندگی اس بیٹے کے لیے قربان کر دی، آج یہ مجھے دھوکہ دے کر کے چلا گیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں خدا را ان ماں باپ کے ساتھ انصاف کیا کرو جو تمہیں سینے سے لگا کے پالتے ہیں، اگر یہی ماں تمہیں اٹھا کر کے گھورے پہ پھینک دیتی کوئی تمہیں سینے سے لگانے والا نہیں ہوتا، اگر اسی نے بچپن میں تمہارا گلا دبا دیا ہوتا تمہارے پاس چند سانسیں نہ ہوتی، اگر اس نے تمہاری گندگی سے نفرت کر کے تمہیں ٹکرا دیا ہوتا تو تمہیں ماں کی ممتا کا پتہ نہیں چلتا، اگر اس نے تم سے غصہ ہو کر کے منہ موڑ لیا ہوتا کوئی تمہیں منہ کے لقمے کھلانے والا نہیں ملتا۔ آج جو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے یہ اسی ماں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اسی باپ کی رجگوں کا نتیجہ ہے، اسی نے در در کی خاک چھانی ہے تب تجھے جوانی ملی ہے۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر ماں باپ تم سے پیار کرتے ہیں تمہیں مشقت سے پالا ہے ان کی عزت کیا کرو، ان کی قدر کیا کرو۔ اس خاتون کو اللہ نے بیٹا عطا کیا لیکن جانتے ہو جب بچے کے بچپن کے کچھ سال گزرے گئے ایک دن کوئی بچے سے غلطی ہو گئی، بچے نے کوئی چیز کا نقصان کر دیا، ماں نے غصے میں کہہ دیا تھا تجھے موت کیوں نہیں آ جاتی ہے، ماں نے آج کہا ہے لیکن رب نے اپنی تقدیر کے قلم سے لکھ دیا تھا جیسی اس نے کہا ہے تجھے موت کیوں نہیں آتی ہے، یہ تو کہہ کے بھول جاتی ہے بچے کی پرورش کی جوان ہو گیا
गया, अच्छी तालीम हासिल की, डिग्री होल्डर हुआ, अच्छी सर्विस लग जाती है, जब सर्विस लगी है अच्छा रिश्ता हो जा रहा है, जब अच्छा रिश्ता हुआ है, शादी के चंद साल रह गए, चंद दिन रह जाते हैं शादी के, पूरी तैयारियां हो जाती हैं, घर में खुशियों का माहौल है। माँ तो अपने बेटे को बद्दुआ दे के भूल चुकी थी, उसने तो बचपन में कहा था तुझे मौत क्यों नहीं आ जाती है, चंद दिन शादी के रह गए हैं, अचानक बेटा घर से चला, पैर फिसला गिरा और वहीं पे दम निकल जाता है। अम्मा सर पटक के रो रही है, हाय ये क्या हो गया है, मेरे लाल ने जिंदगी की बहारें भी नहीं देखी थी, इसके सेहरे के ख्वाब सजाए थे हमने, आह अफसोस हम बेटे का सेहरा ना देख सके, रोते रोते सोई है, ख्वाब में किसी ने आके कहा था आज आंसू बहाने से कोई नतीजा नहीं है, याद नहीं है तुझको वो जुमले जो तूने बचपन में बेटे से कहा था कि तुझे मौत क्यों नहीं आ जाते, वो जुमले रब को नागवार गुजरे थे, आज इसे मौत दे करके अपनी नेमत का एहसास दिलाया है, देख मैंने तुझे बेटा दे के क्या दिया था, अब पता इसके बाद क्या लगेगा। इसलिए माँ बाप से कहना चाहता हूँ अगर बेटे गलती भी किया करें उन्हें मौत की बद्दुआ ना दिया करो, उनके लिए मुसीबतें ना मांगा करो, अगर मार सकते हो थप्पड़ मार लो, जूतों से मारो, लाठी से मारो, लेकिन जबान से बद्दुआ ना देना। खुदा की कसम तेरी जबान से निकला हुआ एक जुमला तेरे बेटे की तकदीर बन जाएगा, कहीं तेरी जबान का जुमला तेरे बेटे की मौत का सबब न बन जाए। अगर दे सकते हो तो दुआएं दो, खुदा की कसम तेरी दुआ तेरे बेटे को रिस्क वाला भी बना सकती है, नेकी वाला भी बना सकती है, अगर तेरी दुआ लग गई तो तेरे बेटे को तेरी दुआ अल्लाह वाला भी बना सकती है। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हुस्न, मसनद आला हज़रत, अज़मत वालिदैन, नारे हैदरी। तवज्जो है सारे लोगों, चलूं आगे भी 10 मिनट बाकी है, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे। मैं कह रहा हूँ आप बैठ के सुभान अल्लाह जोर से नहीं बोल पा रहे, देखो तो सही खड़े भी हैं बेचारे जिनको जगह नहीं मिली है, तो कम से कम तुम बैठे हो तो कम से कम बैठने पे रब का शुक्र अदा कर लो, और अगर थक गए तो जगह छोड़ दो ताकि अच्छे लोग आके बैठ जाएं। तैयार हैं, जरा बोलें सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। बेटों से भी एक गुजारिश है, तुम जो रोड पे चलते हो ना, रोड पे थोड़ा मीटर भी देखा करो गाड़ी का। हाँ, बैठ जा मोटरसाइकिल पे फिर देख थोड़ी रहा। और ईद के दिन तो कुछ भी नहीं देखता, शर्ट खोलेगा सारे बटन के, वो बटन के शर्ट के सारे बटन खोलेगा और यूं एक्सीलेटर लेगा, टंकी फुल है, अब्बा ने 200 दिए थे, 300 अम्मी ने दिए थे, 500 रुपए में टंकी भर गई, फिर दाएं बाएं नहीं देख रहा। तुम जानते हो तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारे माँ बाप को जिंदगी भर रुला सकती है। कह रहे आप मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला ना, क्यों? माँ बाप भूल गया तू? रोने वाले कब होंगे? कहा जब बीवी बच्चे होंगे। अच्छा, वही तेरी हमदर्द है? अरे बताओ यार, मैं बीवियों के खिलाफ भड़का नहीं रहा हूं आपको, लेकिन समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं आपको। आप कह रहे हो नहीं नहीं कोई रोने वाला नहीं है। सुन मेरे भाई, सारी खेती से ताल्लुक रखते हैं ना, अक्सर लोग किसान ही होंगे, क्योंकि हम सब जमीन से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। गेहूं की फसल कितने दिन में आ जाती है? 6 महीने खड़ा रहेगा गेहूं। बहुत पक्के किसान लग रहे हो यार तुम। देखिए अब तो अब यहां मुझे गेहूं के बीज का प्रचार नहीं करना है। मोटी सी बात, धान अब तो 90, 60 दिन में भी आ जाते हैं ना कुछ धान, खरार वाले साटा जिसे कह, मैं कै दिन में आ जा, 61 दिन हो जाए 65, मशहूर तो 60 सही है। ठीक है, अपने हालत से भले ही मत काटो 90 दिन। ठीक है जी। एक किसान
دھان لگاتا ہے نا، دھان، ایک ایک پیڑ کو دل و جان سے پالتا ہے، پالتا ہے کہ نہیں؟ دیکھا نا بیٹے، کبھی کبھی ہم کسی کے کھیت میں گزر جائیں، کسی کا ایک پیڑ ٹوٹ جائے تو وہ لٹ لے کے گھر تک آتا، تیرے اللہ نے میرے کھیت میں پیر رکھا ہی کیسے؟ اور وہ اس کا آنا غلط نہیں ہے، حق ہے اس کا، مالک ہے وہ اپنی کھیتی کا، آپ ہوتے کون ہو کسی کا نقصان کرنے والے؟ اور کئی بار اتنے ٹھلوے لوگ ہوتے ہیں، میڑ پہ چل جانا، میڑ پہ تو دھورے کے دھان چھوڑتا ہی نہ، ایسا مارا ہے مٹھی بھر کے سوتا ہے نا، ٹونگ رہا، یہ بتا تو پورا دن ٹونگتا رہے تیرا پیٹ بھر جائے گا؟ جس کا نقصان کیا ہے وہ گناہ اور اٹھا لیا تو نے، تجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، البتہ نقصان۔ میرے بچوں کان کھول کے سنو بہت غور سے، کسان ایک دھان لگاتا ہے تو 60 دن سے کتنی امیدیں باندھتا ہے، فصل آئے گی، کاٹیں گے ہم، جھاڑیں گے ہم، پھر اس سے بیچ کے پیسہ لیں گے، پیسے سے ضرورتیں پوری کریں گے، بہت امیدیں لگی ہوتی ہیں۔ ذرا سوچ، اگر ایک کسان 60 دن میں آنے والی فصل سے اتنا پیار کرتا ہے تو باپ 25 سال میں تیار ہونے والے بیٹے سے کتنا پیار کرتا ہوگا؟ خود اندازہ لگائیے۔ اگر 60 دن میں آنے والا پیڑ تم پیر رکھ دو تو کسان کا کلیجہ نکل جاتا ہے، جبکہ اگلے سال پھر 60 دن میں یہ آ جائے گا، 90 دن والی کھیتی کر لے گا، دھان پھر آ جائے گا۔ اب سوچ تو صحیح، اگر ہر سال کے سال آنے والی فصل سے ہمیں اتنا پیار ہے تو پھر اپنی نسل سے کتنا پیار ہوگا؟ تم ان سے گاڑی پہ بیٹھ کے ایکسیلیٹر لے کے کہتے ہو کیا فرق پڑتا ہے، ٹانگ ٹوٹے گی تو میری ٹوٹے گی، بھیجا نکلے گا تو میرا نکلے گا۔ نادان تو نہیں جانتا ہے، اگر ٹانگ ٹوٹی تو تو لیتا رہے گا بیڈ پہ، ماں سے پوچھ وہ کتنی راتیں جاگ کے گزارے گی، باپ سے پوچھ کتنے چکر ہاسپٹل کے لگائے گا تیری پٹی مرہم پٹی کے لیے۔ جاؤ آج بھی ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھ لو، کتنے ایسے برین ان کے فیل ہو گئے ہیں، ایکسیڈنٹ کے بعد کے ماں باپ پہ بوجھ بن گئی ہے اولاد۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا را، روڈ پہ نکلا کرو تو زندگی کی حفاظت کے ساتھ نکلا کرو، احتیاط کے ساتھ چلا کرو، یہ مت سوچا کرو کہ میری ٹوٹے گی میری ٹوٹے گی، نہیں نادان، تیری ٹوٹے گی تجھے ایک بار خود ہوگا، لیکن جب تک تو تڑپتا رہے گا اس سے زیادہ تیرے ماں باپ کو تکلیف ہوتی رہے گی۔ تم روڈ پہ چل کر کے کہتے ہو کیا ہے، میں زندگی کا مالک ہوں، تو کچھ بھی نہیں ہے، اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے، مالک کسے کہتے ہیں؟ ٹھوکر لگی تم نکل جاتا ہے، بندہ لگا تم نکل جاتا ہے، ذرا سی زور سے گر گئے تم نکل جاتا ہے، کس ملکیت پہ گھوم رہے ہو، اور تمہیں خدا کا واسطہ اپنی فکر کرو نہ کرو، ماں باپ کی فکر کیا کرو، ان کے لیے شرافت سے چلا کرو، گاڑی پہ جب بیٹھا کرو درود پڑھ کے بیٹھا کرو، دعا پڑھ کے بیٹھا کرو، دعا کی بات تو چھوڑو، میری قوم کو تو بسم اللہ پڑھنے کا بھی ہوش نہیں رہتا ہے، کان میں ڈی جے والی لید لگائی ہے، آنکھیں بند کر کے گاڑی کھینچ رہا ہے، نہ ہارن کا پتہ چل رہا ہے، نہ دائیں بائیں انڈیکیٹر کا پتہ ہے، پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں گاڑی والے کی خطا تھی، اور تجھے غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ کانوں میں لیڈیں لگا کے چلنے والوں، تمہیں محبوب علیہ السلام نے کتنا پیارا تحفہ دیا تھا، جب گاڑی پہ بیٹھا کرو تو سفر کی دعا پڑھ کے بیٹھ جایا کرو، آقا ملے گا کیا؟ کہا دعا پڑھ کے بیٹھ، دنیا گھوم کے آ جا، خدا کی رحمتیں تجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہونے دے سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں لیکن رب کی رحمتوں پہ بھروسہ ہی کتنا۔ وہ پہلا دور تھا قاری صاحب، کیا کرے بدلی اٹھ رہی ہے جری ڈال دو، اب تو دیکھتا ہی نہیں ہے 6 مہینے بادل کی طرف کو۔ ہاں ٹویل ہے، موٹر ہے، سمر ہے، نہ ہو بارش 10 سال تک، لیکن یاد رکھیے گا تمہاری تدبیر سے رزق نہیں ملے گا، رزق رب کی تقدیر ہی سے ملے گا۔ تم جتنے جتن کر لو، کوشش کریں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنے کے عادی بنیں،
گھر سے نکلا کرو دعا پڑھ کے نکلا کرو, اللہ خیریت سے تمہیں لائے, خیریت سے لائے. ورنہ میں نے دیکھا 6 لوگ گاڑی میں بیٹھے اور کسی کوئی فکر نہیں, ارے 6 ہیں یار دیکھ لیں گے سب کو, موج مستی کرتے چلنے, 5 منٹ نہیں لگتے گاڑی کے ٹکڑے ہوئے ملتے ہیں, لوگوں کی لاشیں بچھی ہوئی ملتی ہیں. کیا ہو گیا؟ یہ تو 6 لوگ نکلے تھے. مشیت کا نقیب کہتا ہے تمہاری 6 کی طاقت میری تدبیر کے آگے کوئی کام نہیں کر سکتی ہے. اگر میں چاہوں ایک لمحے میں موت کے بستر پہ لٹا سکتا ہوں. تمہیں اپنی طاقت پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے, اپنی تدبیر پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے, رب کی رحمت پہ بھروسہ کر کے نکلا کرو, اپنے رب سے دعائیں مانگ کے نکلا کرو, ماں باپ کو دھمکی نہ دیا کرو. بات بات میں نوجوان کہہ دیتا ابھی جا کے مر جاؤں گا ڈیر میں, ابھی لائٹ کا تار پکڑ لوں گا, ابھی چھت پہ سے کود جاؤں گا. غیرت کر کس سے بات کر رہا ہے؟ تجھے پتا ہے کہ جب تو یہ جملے بولتا ہے ماں باپ پہ کیا گزرا کرتی ہے؟ تجھے پتا ہے جب تو دھمکیاں دیتا ہے تب ماں پہ کیا گزرا کرتی ہے؟ خدا کی قسم انہیں دکھ نہ دیا کرو, تکلیف نہ دیا کرو. رب نے سانسیں دی ہے, ان کی قدر کر لو. آخری سانس پہ بھیک مانگو گے, ایک سانس نہیں دی جائے گی. جب سانسیں اٹکنا شروع ہو جائیں گی ساری دولت دے دینا, ایک دن کی مہلت نہیں ملے گی. آج اللہ نے زندگی دی ہے, اس کی قدر کر لو. ایک ایک سانس میں کوشش کرو کعبے والا بھی راضی ہو جائے, ہم سے مدینے والا بھی راضی ہو جائے. بے شک سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. وہ نہیں بابا رہنا, میری بات سن لیں. میں مانے ذرا قاری صاحب بس اس کو رہنا, فرمائش نہ کرو. دیکھو سمجھو کرنا سے میں آج کے بعد تاریخ نہیں دوں گا, میں لکھ دے رہا ہوں ٹھیک ہے, میں مائک پہ کہہ رہا ہوں آج کے بعد نہیں ہوگا. توجہ ہے سارے لوگوں کو. میں آپ سے ایک بات کہوں, میری بات بہت غور سے سنیے, بہت غور سے میری بات سنیے. آپ کی مرضی ہے, آپ جتنے چاہیں جتن کر لیں, لیکن اپنے رب کے مقابلے میں ہماری اور آپ کی اوقات نہیں کھڑے ہو سکے. اللہ سے نہیں لڑا جا سکتا, اور لڑ بھی نہیں سکتے ہے نا. اللہ چاہے تو لفظ کن سے کائنات کو بنا سکتا ہے اور ایک ہی اشارے سے ختم کر سکتا ہے, ختم بھی کرے گا. میرا وقت تو پورا ہوا ہے. قاری ناصر کہہ رہے ہیں فرمائش ہے, فرمائش ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی. برداشت کر لیں گے 10 منٹ اور؟ مجھے معلوم ہے میں پنکھوں میں بیٹھا ہوں, کچھ لوگوں پہ پنکھا بھی نہیں ہوگا, مگر اس محبت سے بیٹھے. اللہ سلامت رکھے, ہے نا. ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. آج نا فرشتے جا کر کے نا ٹھیکیدار کے بیٹے کی قبر میں اپنی جب رحمتوں کی گٹھریاں لوٹتے ہوں گے نا, تو بیٹا پوچھتا ہوگا آج یہ روشنی کدھر سے آ رہی ہے؟ تو کہتے ہوں گے مبارک ہو, تیرے باپ نے تیرے ثواب کے لیے حضور کی محفل سجا کے رکھی ہے. نبی کی باتیں ادھر ہو رہی ہیں, خدا کی رحمت ادھر ہو رہی ہے. یہ بڑی برکتوں والی محفل ہے. لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں یا نہ سمجھیں, میں اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں, لیکن اتنی گزارش ہے یہ محفل اتنی برکتوں والی ہے, اتنی برکتوں والی ہے. ہم جو سنی اس محفل کو سجاتے ہیں نا, اس محفل کو جو سجاتے ہیں, یہ اتنی رحمتوں والی محفل, اتنی برکتوں والی ہے. اس میں جو آ کے بیٹھ جاتا ہے بخش دیا جاتا ہے. اصل بات ہے اس بخشش کو بچا کے رکھیں. آپ آ کے بیٹھے, آپ بخش دیے گئے, لیکن اب کل سے کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو پھر وہ ناراض ہو. لیکن ہم کل سے پھر وہی بھیڑ والی چال, جتنے آ کے بیٹھ جاتے وہ سارے بولیں بخش دیے جاتے. فرشتے کہتے مالک تیری محفل سجی تھی, کیا بات ہے؟ اور کہا مجھے تجھے کوئی کریم کہہ رہا تھا, کوئی تجھے رحیم کہہ رہا تھا, کوئی تیرے محبوب کی باتیں کر رہا تھا. وہ جنت کی بھی بات کر رہے تھے. رب فرماتا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر انہیں کیسے پتا چلا؟ مجھے دیکھا نہیں, یقین کیسے؟ فرشتے کہتے ہوں گے ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے, بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے. مالک ان سے تیرے محبوب نے کہا خدا ہے تو انہوں نے کہہ دیا ہے. تیرے محبوب نے کہا جنت ہے تو پھر ہے. تیرے محبوب نے کہا دوزخ ہے تو پھر اللہ سلامت رکھے. یہ سنیوں کا عقیدہ ہے. حضور نے کہہ دیا ہے تو تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی.
میرے نبی کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں. انہوں نے کہا ہے تو ہے. مالک تیرے محبوب نے کہا انہوں نے مان لیا. کہا بندے کے کہا ہاں. رب فرماتا گواہ ہو جاؤ جتنے آئے بیٹھے میں نے سب کو جنتی بنا دیا ہے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک تو گزر کے جا رہا تھا منڈل لینے, مطلب کسی بھی کام سے, اور وہ مولوی کو دیکھ کے رک گیا یا خالی لائٹنگ دیکھ کے رک گیا, بھیڑ دیکھ کے رک گیا, اس کا مقصد جلسے میں آنا نہیں تھا. رب فرماتا فرشتوں میں نے اسے بھی معاف کر دیا. اللہ وہ کیوں بخشا گیا؟ رب فرماتا وہ کوئی بھی تھا لیکن محفل تو میرے محبوب کی تھی نا. فرشتوں میں اس گناہگار کو دیکھوں یا اپنے محبوب کو دیکھوں. میں نے محبوب کے صدقے میں سارے ہی بخش دیے. بخشے تو سب جاتے ہیں, اصل ہے بچانا. اس بخشش کو کتنے بچاتے؟ صبح ہی نکلے اور گالی بک دی سامنے والے کو دھاڑ سے. پہلی بات تو آگا نا مسجد میں, اور آگا بھی نا تو کہہ رہا تجھے پتا رات کل ہوا گھر میں پولیس آئی تھی. مطلب جو بات کہیں کسی کو پتا نہیں, مسجد میں اگلی صف میں بیٹھ کے کہہ رہا ہاں کہہ رہا تمہیں پتا ہے کہ ہاں کہ اس کے لوگوں کو پولیس لے گئی. تو بھائی سب سے پہلے یہی کرنے کو ملا تھا تمہیں. کیا نتیجہ؟ زبانیں بھی صاف رکھو, دل بھی پاک رکھو. اور مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا بھائی کتنا دھان ہوئے ہیں, دھان کتنے ہوئے ہیں, کیوں منڈی میں بیٹھا یا آج کی دکان پہ آیا کہ بیج کا پرچار کر رہا ہے. مسجد ہے, مسجد ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ بندگی کی جگہ ہے, گندگی کی جگہ نہیں. یہاں بندگی کیجئے, کونٹل اور کلو نہ ناپیے. یہ ساری حرکتیں ہم لوگ کر دیتے ہیں, ساری حرکتیں. اتنی عظمتوں والی محفل ہے, یہ جس کے نام سے سجاتی جاتی ہے اللہ اپنے کرم سے اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. کہیں نہ دقیانوسی سوچ رکھنے والے کہتے ہیں یار سنو تو میلاد صرف میت کے لیے ہے, شادی میں تو ڈی جے ہی بجنا چاہیے. یاد رکھیے گا حضور کی محفل ہے اور رشتہ ہمارا حضور سے مضبوط ہے. ہم اکثر کہتے ہیں مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ. ہمیں تو دکھ بھی ملتا ہے نا, تب بھی ہم حضور کو یاد کرتے ہیں, تب بھی ہم حضور کو یاد کرتے ہیں. اور فرمایا گیا نا اللہ کسی سے بیٹا لے, ماں باپ سے اللہ بیٹا لے, کسی کا جوان بیٹا اللہ لے, اور وہ ماں باپ اس بیٹے کی میت پہ صبر کرے تو اللہ ان کو بدلے میں بے حساب جنت عطا فرمائے گا. وہ تو کچھ لیتا بھی بے وجہ نہیں, جو بھی لیتا ہے اس کا صلہ دیتا ہے, جبکہ سب کچھ اسی کا ہے, سب کچھ اسی کا. میں نے رومال دیا قاری ناصر کو, پھر لے لیا, اور یہ کہیں اس کا بدلہ دیں تو کہیں گے بدلہ کیوں بھائی, بدلہ کیوں, میرا تھا میں نے لے لیا. میں اپنا دے کر کے ان سے لوں, پھر ان کو بدلے میں اور اس سے بہتر چیز دوں, تو لوگ کہیں گے بڑا اچھا آدمی ہے یار. اگر بندہ یہ کرے تو لوگ تعریف کرنے لگ جاتے ہیں, وہ رب کتنا کریم ہے. بیٹا اسی نے دیا, ہمیں سانسیں, ہمیں سانسیں, ماں باپ بہن بھائی, اگر وہ لے لے اسی کا ہے نا. اور اس پہ عقیدے کے مضبوط تھے حضور کے صحابہ, اتنے مضبوط تھے, اتنے مضبوط تھے کہ ہنستے ہنستے جان دیتے تھے لیکن فکر نہیں کرتے تھے, فکر نہیں کرتے. ایک جنگ ہوئی مسلمانوں سے, کچھ مسلم لوگ قیدی بنا لیے, قیدی بنا لیے, مجاہدین, 3 مجاہدین قیدی بنے. تو وہ جو عیسائی بادشاہ تھا اس نے کہا پھانسی کا پھندا لگایا جائے, پھانسی کا پھندا لگایا جائے. کہا کیوں, کہیں انہیں پھانسی دینی,
پھانسی کا پھندا جب لٹک گیا نا اور تیاری ہوئی وہی پہلے اس کو لٹکاؤ، تو جو اس کے پیچھے کھڑا تھا وہ دوڑ کے آ گیا، نہ پہلے مجھے لٹکا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے تمہارے آدمی سب سے زیادہ مارے۔ جب اس نے اتنا کہا تو پیچھے سے تیسرا آ گیا، کہا نہیں پہلے پھانسی مجھے دو۔ کہا تجھے کیوں بھائی؟ کہا یہ مارتا ضرور تھا لیکن رستے تو میں ہی بتاتا تھا، میں ہی بتاتا تھا۔ پھر پہلا آگے آ گیا، کہا نہیں پھانسی مجھے پہلے دی جائے۔ کہا تو نے کیا کیا ہے؟ کہا سنے یہ راستے بتاتا تھا، یہ مارتا تھا، لیکن جب یہ لوٹ کے جاتے تھے میں کہتا تھا یار اور کافر مارنے ہیں، ٹھہرو کا میں ان کو پکڑ پکڑ کے پھر لاتا تھا، پھر تمہارے لوگوں کو مرواتا تھا۔ اس نے کہا تجھے موت سے ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کس لیے نہیں لگ رہا ہے؟ کہا ہم نے محبوب کے قدموں میں زندگی پائی ہے، ہم نے حضور کی چوکھٹ پہ زندگی پائی ہے، ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمارے نبی نے بتا دیا ہے مرنے کی دیر ہے جنت کے راستے کھلے ملیں گے۔ کہا جو تو چاہے کر لے، ہمیں زندگی اتنی پیاری نہیں ہے جتنی رب کی راہ میں ہمیں موت پیاری ہے۔ اس نے کہا جاؤ میں نے تینوں کو معاف کر دیا ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا دنیا زندگی کے لیے بھاگتی ہے، تم موت کے لیے بھاگ رہے ہو۔ میں سوچ رہا ہوں جس کے جوان اتنے پیارے ہیں وہ آقا خود میں کتنا پیارا رہا ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، زندہ میں تم تینوں کی زندگی معاف کر دیتا ہوں۔ اس نے تینوں کو زندگی بخش دی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم یہاں جینے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں مرنے کے لیے۔ اللہ نے بیٹا دیا، لے لیا، مالک تیری مرضی، تو لینا بھی جانتا ہے دینا بھی جانتا ہے، تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، تو چاہے گا تو اس سے بہتر سلا دے گا۔ اور اگر اس نے بیٹا لیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچیں پتہ نہیں میرے بیٹے کا کیا ہو رہا ہوگا، میرا بیٹا کیا ہوگا، میرے بیٹا قبر میں ہے، میرے بیٹا یہاں ہوتا تو ایسا ہوتا، میرا بیٹا یہاں ہوتا تو ویسا ہوتا، ایسے بیٹھ کے باتیں کرتا ویسے بیٹھ کے باتیں کرتا۔ یاد کرنا پیارے، موت سے ڈر اس وقت تک لگتا ہے جب تک موت آ نہیں جاتی ہے۔ جب مومن کو موت آ جاتی ہے تو پھر وہ جینا نہیں چاہتا ہے، پھر وہ رب کی رحمتوں کو اتنے قریب سے دیکھ لیتا ہے، اتنے قریب سے دیکھ لیتا ہے کہ پھر اس کے بعد اگر اسے زندگی لوٹائی بھی جائے تو پھر وہ زندہ ہونا نہیں چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے جتنا کریم میرا رب ہے کوئی باپ بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرے گا، کوئی ماں اولاد کو اتنا نہیں چاہے گی، کوئی خاندان بیٹے کو اتنا پیار نہیں دے گا جتنا رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ جتنی رحمت ہے اس کی اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے تو دل توڑے نہ کیا کرو، اداس نہ ہوا کرو، اس کی مرضی ہے اس نے لے لیا، مالک جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں، یہ سوچ کے زندگی گزار جا۔ جب تو قبر میں آئے گا میدان محشر میں وہ کہے گا میرے بندے پریشان نہ ہو، آج جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے رب کی رضا پہ راضی رہنا، رب کی رضا پہ راضی رہنا، اپنی فکر کرنی ہے۔ کس کی؟ اپنی فکر۔ فرمایا گیا کہ جب ملک الموت روح نکال کے جاتے ہیں نا اور گھر میں رویا پٹائی پڑتی ہے تو ملک الموت ٹھہرتے اور آواز دے کے کہتے ہیں گھر والو اگر تمہیں اپنے انجام کا پتہ چل جائے، کاش تم یہ سمجھ جاؤ ایک دن تمہیں بھی ایسے ہی مرنا ہے اور تمہیں پتہ چل جائے مرنے کے بعد کی زندگی، تو وہ کہتے ہیں کہ تم پھر اس کے بجائے اپنے آپ پہ رو گے۔ اپنی فکر کریں، اپنی مرنے سے پہلے لوگوں کے حق ادا کر کے جائیں، حق ادا کر کے جاؤ۔ تختی لگی پڑی ہے قبر پہ بڑے لمبے القابات کے ساتھ، فلاں حاجی مرحوم، بھئی کسی کا نام آجا برا مت ماننا، اچھن خان، پتن خان، ببن خان، لگ گئی تختی۔ ایک بار تختی لگی ہے پھر اس کے بعد کوئی پھول ڈالنے بھی نہیں آتا، پھول تو کیا قبر بیٹھ جائے تو مٹی ڈالنے بھی لوگ نہیں آتے۔ تو تختی لگا کے تیرے بچوں نے سوچ لیا حق ادا ہو گیا، جو حرام کی زمین ماری تھی نا کھا اولاد رہی ہے، لٹھیا تجھ پہ پھرے گی، یہ یاد رکھنا۔ اور بیٹوں سے کہو تم واپس کر دو، کہہ رہے ہم نے تھوڑی لوٹی ہے، تو ابا نے لوٹی تھی، ہمیں تو وراثت میں ملی ہے، کیوں مال غنیمت ہے، مال غنیمت ہے۔ تیری میری اوقات کیا ہے سمجھ تو صحیح۔ حضور کے وصال کا وقت قریب آیا، آقا کریم صحابہ کا سہارا لے کر کے چوک میں آئے،
فرمایا بلال مدینے میں اعلان کر دو، ہو سکتا ہے آج میری لوگوں سے آخری ملاقات ہو۔ حضرت بلال نے جب یہ اعلان کیا لوگ چیخ پڑے، روتے ہوئے دوڑے گلیوں میں اور چوک میں بھیڑ لگ گئی۔ حضور صحابہ کا سہارا لے کر کے چوک میں تشریف لائے، بھیڑ لگی ہے حضور کے دیوانوں کی۔ آج کہہ رہے دیکھا جاگا، 2 قرآن خوانی فالتو کرا دیں گے ابا کے نام کی، ایک پتیلا اور نہ صحیح، زمین 4 لاکھ کی پتیلا بن جا رہا 4000 میں، کون دے رہا زمین؟ ایک پتیلا فالتو بنوا دیں گے۔ سن تیری میری اوقات کیا ہے، کچھ بھی تو حیثیت نہیں۔ میرے نبی کو دیکھ، خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں صحابہ میں نے 63 سال تمہارے بیچ میں گزارے، تمہارے ساتھ رہا ہوں، بشری تقاضے کے مطابق اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو گئی ہو تو آج وہ بدلہ لے لے یا معاف کر دے۔ میرے اوپر کسی کا قرضہ ہے تو آج وہ مجھ سے اپنا قرضہ لے لے۔ صحابہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ آپ سے مانگیں گے؟ فرمایا میں اپنے رب سے اس حال میں ملنا نہیں چاہتا کہ مجھ پہ کسی کا ایک سکہ بھی ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت کی ہے، جو معراج میں عرشوں سے بھی آگے گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے رب سے اس حال میں ملنا نہیں چاہتا کہ مجھ پہ کسی کا 1 روپیہ بھی ہو۔ آج بیگے بیگے ہضم کر جاتے ہیں۔ ابا کا کفن بڑا چٹا تھا، بڑی خوشبو آ رہی تھی، ابا مرے تھے۔ اور بھائی تیرے باپ کے عیب اس طرح کی کرامتوں سے چھپنے والے نہیں ہیں۔ ابا بڑے اچھے تھے، کتوں کو پانی پلاتے تھے، بکریوں کو چارہ کھلاتے تھے، بس تجھے ابا کی اچھائیاں یاد رہ گئی۔ وہ جو غریب کی 3 بیگھے دوائی تھی وہ تجھے باپ کا پاپ یاد نہیں ہے۔ وہ جو سسکتے رہ گئے تھے یتیم، تیرے باپ نے انگوٹھا لے کر کے ان غریبوں کا حق مار لیا تھا، تجھے باپ کی وہ تباہ کاریاں یاد نہیں ہے۔ یاد رکھنا پیارے، مرنے کے بعد ایک ایک شے کا حساب ہونا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا قبرستان پہ جب بندے کو دفنایا جاتا ہے بیٹے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کسی پہ میرے باپ پہ کسی کا حق ہو تو آ کے مجھ سے لے لے، اور غیرت آنی چاہیے۔ کھایا تیرے باپ نے تھا، تو قبر پہ کھڑے ہو کر کے معافی مانگ رہا ہے، کہتا میرے باپ کو معاف کر دینا۔ جب تھپڑ اس نے مارا تھا معافی اسی کو مانگنی تھی، حق اس نے کھایا تھا معافی اسی کو مانگنی تھی۔ جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا حساب اتنی جلدی برابر سرابر نہیں ہوگا۔ مرنے کی تیاریاں کرو میرے یار، کوئی مکھیا ہو، پٹھان ہو، زمیندار ہو، ٹھیکیدار ہو، موت سبھی کو آنی ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں لوگوں کسی کا مجھ پہ کچھ ہو تو آ کر کے لے لینا۔ جب اتنی بات کہی ہے صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ ایک صحابی نام حضرت عکاشہ ہے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا آپ پہ حق ہے۔ آقا فرماتے کون سا حق ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ صفے سیدھی فرما رہے تھے، اسی بیچ میں سواری کو مارتے ہوئے اچانک آپ کی چھڑی میرے لگ گئی تھی، آقا میرے کمر پہ آپ کا کوڑا لگا تھا، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ جیسی اتنی بات عکاشہ نے کہی ہے ابو بکر عمر تڑپ جاتے ہیں۔ حضور کی طبیعت اتنی علیل ہے کہ سرکار اپنے سہارے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، بخار کی شدت اتنی ہے کہ ایک رنگ آ رہا ہے ایک جا رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں عکاشہ شرم تو کر، یہ وہی ہے جنہوں نے جنت کا رستہ بتایا ہے، یہ وہی ہے جنہوں نے ہمیں وحدانیت سکھائی ہے، یہ وہی ہے جنہوں نے ہمیں رب سے ملایا ہے، ان سے بدلہ لینے کی بات کر رہے ہو۔ عکاشہ کہتے ہیں مجھے میرا بدلہ چاہیے۔ آقا کریم فرماتے ہیں صحابہ ٹھہر جاؤ، کہتے ہیں یا رسول اللہ بدلہ ایسے نہیں۔ کہا پھر کہا آپ کا جو کوڑا لگا تھا آج مجھے وہی کوڑا چاہیے، وہی کوڑے سے مجھے بدلہ لینا ہے۔ میرے نبی نے اتنا سنا، فرماتے ہیں سلمان جی یا رسول اللہ، کہا ہماری بیٹی خاتون جنت کے گھر چلے جاؤ، ان کے یہاں سے وہ کوڑا لے آؤ۔ سلمان فارسی گئے ہیں، کہتے خاتون جنت، کہا جی، کہا کوڑا دے دیجئے، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے خدا کی قسم۔ کہا کیا کام ہے کوڑے کا؟ کہا مصطفیٰ نے منگایا ہے۔ کہا میرے باپ کی طبیعت تو خراب ہے، کوڑے کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے؟ کہا کہ کریم نے آج اعلان کیا ہے جس کو جو بدلہ لینا ہے مجھ سے لے لے۔ کہا عکاشہ کھڑا ہو گیا ہے، حضور کے ہاتھ سے کوڑا لگا تھا، آج وہ بدلہ لینا چاہتا ہے۔
ہے خدا کی قسم خاتون جنت نے اتنا سنا ہے تڑپ جاتی ہیں اور یار رب سے بیٹے مانگتے ہو بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو اس لیے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں بیٹے جائیداد بانٹا کرتے ہیں بیٹیاں باپ کے دکھ کو بانٹا کرتی ہیں خاتون جنت نے اتنا سنا ہے آنکھوں میں آنسو بھر لائی ہے گھوڑا تو اتار لیا آپ نے لیکن دوڑی شہزادے لیٹے ہیں چٹائی پہ اٹھایا اٹھو رے بیٹو کہیں دیر نہ ہو جائے دونوں شہزادے اٹھ جاتے ہیں امی خیر تو ہے کہا جلدی کرو سونے کا وقت نہیں ہے کہا بات کیا ہو گئی ہے کہا یہ گھوڑے لے کر کے چلے جاؤ سنا ہے کوئی اکاشا نام کے صحابی ہے نانا سے تمہارے بدلہ لینا چاہتے ہیں تمہیں پتا ہے نا حسنین میرے باپ کتنے کمزور ہیں بخار کی شدت ہے تمہیں پتا ہے نا کتنے دکھوں سے گزر رہے ہیں رحمت اللہ العالمین کہا جی امی جان کہا جاؤ بیٹے اپنے نانا کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور وہ صحابی جو نانا سے بدلہ لینا چاہتے ہیں ان سے جا کے ان کو راضی کرو اگر ایک گھوڑے کے بدلے میں تمہیں 100 گھوڑے بھی کھانے پڑے تو بیٹے ہنس کے کھا لینا لیکن میرے بابا کے گھوڑے نہ لگنے دینا یہ بیٹیاں ہوا کرتی ہیں جیسے شہزادوں نے اتنا سنا ہے دوڑ لگائی ہے آ کے اکاشا کا ہاتھ پکڑا وہاں تشریف لے کر کے آئے ہیں جہاں پہ بھیڑ لگی ہے صحابہ کھڑے ہیں کہتے ہیں چچا ذرا سلمان بتاؤ تو صحیح وہ کون سے صحابی ہیں جو ہمارے نانا سے بدلہ لینا چاہتے ہیں حضرت اکاشا نے اشارہ کیا وہ جو کھڑے ہیں حضرت اکاشا کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جو کھڑے ہیں وہی بدلہ لینا چاہتے ہیں دونوں شہزادے دوڑ کے آئے ہیں آ کے ہاتھ پکڑتے ہیں امام حسن نے دانا ہاتھ پکڑا ہے امام حسین نے بایاں ہاتھ پکڑا ہے کہتے چاچا اکاشا ایسا کیجئے دیکھو ہمارے نانا بیمار ہے طبیعت علیل ہے اگر آپ کو بدلہ لینا ہی ہے ہم اپنی کمر لے کے آئے ہیں گردن حاضر ہے ایک ایک کے بدلے 100 کوڑے مار لو ہمیں جتنا چاہو مارو لیکن ہمارے نانا پہ کوڑا نہ اٹھا لینا یہ ہماری ماں کو گوارا نہیں ہوگا اگر ہمارے باپ کے نانا کے کوڑا لگ گیا ہم اپنی ماں کو جا کے کیا جواب دیں گے میرے آقا نے اشارہ کیا شہزادوں ذرا ہٹ جاؤ اللہ اکبر شہزادے ہٹ جاتے ہیں اکاشا کہتے ہیں یا رسول اللہ جس وقت کوڑا لگا تھا اس وقت میری پیٹھ پہ کپڑا نہیں تھا آقا آپ اپنی قمیص اتار دیجئے خدا کی قسم جس وقت اتنا کہا ہے ابو بکر صدیق داڑھی لے کے آگے بڑھتے ہیں اکاشا دیکھ تو صحیح یار میری سفید داڑھی کی حیا کر لے ایک کے بدلے میں جتنے چاہے یار کوڑے مار لے میرے یار کو انگلی نہ لگا دینا کہا خیر کر یار ٹھہر جا میرے محبوب کی قمیص نہ اتروا اکاشا کہتے ہیں ابو بکر یہ میرا اور نبی کا معاملہ ہے ہٹ جائیے حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ جاتے ہیں عمر آگے بڑھتے ہیں کہتے یار پوری زندگی ان کے نام پہ گزاری ہے رب نے ساری عزتیں میں دی ہے ایسا کرو اکاشا جتنا چاہے کوڑے مار لے لیکن محبوب کو ہاتھ نہ لگانا حضرت اکاشا کہتے عمر بیچ میں نہ آئیے میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر عمر ہٹ جاؤ دونوں ہٹ جاتے ہیں پھر اس کے بعد میرے نبی نے جب اپنی قمیص کو ہاتھ لگایا ہے زمین کانپنے لگ جاتی ہے آسمان لرز جاتا ہے آج نبوت کے بدن سے لباس اتارا جا رہا ہے وہ بھی کوڑے کے لیے صحابہ اکرام کی چیخیں نکل جاتی ہیں جب میرے نبی نے قمیص اتار دی ہے اللہ اکبر اکاشا کہتے ہیں آقا آپ میری طرف کمر کیجیے ادھر رخ کیجیے جب میرے نبی نے پیٹ کی ہے صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں حالت یہ تھی کہ چیخیں نکل رہی ہے صحابہ نے آنکھیں بند کر لی ہے کہ کوڑا لگتے ہوئے کیسے دیکھیں گے لیکن کچھ اس کوشش میں تھے جان بھی دینی پڑے تو دیتے لیکن آقا کے کوڑا نہ لگنے دیا جائے میرے نبی نے قمیص اتار دی ہے رخ کیا کہ پیٹ کا اکاشا کی طرف کہتے اکاشا یار بدلہ لے لے یہ تیرا حق بنتا ہے میرے اوپر جیسی اتنی بات کہی ہے حضرت اکاشا نے کوڑا پھینک دیا ہے جا کے میرے نبی کی کمر سے لپٹ جاتے ہیں وہ جو شانوں کے بیچ میں مہر نبوت لگی تھی اسے چومنے لگ جاتے ہیں کہتے یا رسول اللہ اکاشا کی اوقات کیا ہے جو آپ سے بدلہ لے سکے آقا یہ میں نے اس لیے کیا میں نے سنا تھا کہ جو بدن آپ کے بدن سے لگ جائے گا اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی آقا میں نے قمیص اتروائی تاکہ آپ کا بدن بنا کپڑے کے ہو جائے آقا میں نے اپنا بدن آپ کے بدن سے لگایا تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جسے جنتی دیکھنا ہو میرے اکاشا کا چہرہ دیکھ لے اس نے جنتی دیکھ لی کیا وقت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ وحشیت مسلک اعلی حضرت بستی بستی کریا کریا میں یار بولتے کہ انشاءاللہ دل نکالتے تو آپ پھیپڑا نکال کر ہاتھ اڑا کر بولے
मुसलमान। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, अल्लाह जज़ाए खैर दे इन मोहब्बतों को सलाम जो आपने पेश की है। ये मेरा इलाका ज़रूर है, लेकिन ये सच्ची बात है कि बाहर वाले लोग शायद शोहरत की वजह से, नाम की वजह से इतना प्यार करते हो, लेकिन आप लोग दिल से प्यार करते हैं। मेरे इतने करीब होने के बावजूद भी इतनी मोहब्बत है आपकी, अल्लाह आपको सलामत रखे। और मेरे कोई 8 हाथ पैर नहीं है, 4 आंखें नहीं है, जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूँ, लेकिन ये इज्जतें, ये मोहब्बतें सिर्फ इस वजह से है कि ये तेरा करम है आका के बना लिया है अपना। कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। ये जो इज्जतें, ये मोहब्बतें हुजूर की वजह से, हुजूर की वजह से हमारा तन मन धन सब कुछ हुजूर पे कुर्बान, सब कुछ हुजूर पे कुर्बान। और हो भी क्यों ना, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मेरी दुआ है अल्लाह यामीन भाई को नेमल बदल अता फरमाए, अल्लाह उस बच्चे के वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए, अजर जजील अता फरमाए। माँ बाप दोनों से गुजारिश करूँगा, आप घर का मजबूत पाया हो, अगर आप टूटे तो परिवार टूट जाएगा, आप कमज़ोर पड़े तो परिवार कमज़ोर पड़ जाएगा। अल्लाह ने एक लिया के बाकी सलामत है, मुसल्ले बिछा के उनकी लंबी जिंदगी की दुआएं मांगा करें। हाथ उठा के अपने रब को नाराज ना करना, ना शुक्री के जुमले बोल के मालिक क्यों ले लिया, मेरा तो एक ही बड़ा था ना, कभी ना कहना मालिक तेरी मर्जी है, तूने बेटा लिया है तू हमें भी तो ले सकता था। मालिक तू मालिक है, जिसकी चाहे तू जान ले ले, तू जिसे चाहे सांसें दे दे, उसके फैसले पर राजी होके देखो, अल्लाह तुम्हारे 2 बेटों में 4 बेटों की बरकतें अता फरमाएगा। तुम्हारे इस चमन को इतना हरा भरा कर देगा कि कोने कोने से खुदा की रहमतें नजर आएंगी। खुदा की रहमतें, वो नवाजने वाला है ना, वो नवाजने वाला। शर्त है बंदा साबिर व शाकिर हो, साबिर व शाकिर हो, ये इम्तिहान होता है, इम्तिहान होता है। अच्छा एक बात बताइए, 8 बेटे ही होना खुश नसीबी नहीं है, शर्त ही अल्लाह राजी होना चाहिए। एक बेटे वाला भी नसीब वाला होता है, अल्लाह राजी हो तो। आपने देखा भी मुहर्रम शरीफ का महीना गुजरा, हुसैन ने एक एक करके बच्चे तक कुर्बान कर दिए। एक बचा था ज़ैनुल आबिदीन, वो भी बीमार, वो भी बीमार, वो भी बीमार, सिर्फ एक बचा। लेकिन मेरे इमाम ने ना एक एक लाश पे अल्लाह का शुक्र अदा किया, एक एक लाश पे। किसी का होगा जिगर, एक बच्चा मर जाए ना, छोटा बच्चा 2-3 महीने का, माँ को कपड़ों का होश नहीं रहता है, बाप को लोग पकड़ के चलते हैं, मगर वाह रे हुसैन तेरे सब्र को सलाम। एक नहीं 71 लाशें उठाई, कोई सहारा देने वाला नहीं था, कोई कमर पे हाथ रखने वाला नहीं था, लेकिन हुसैन तुम्हारे सब्र को सलाम। असगर कभी जब तीर हलक से निकाला, कहा शुक्र है मालिक तेरा, तूने हुसैन की आखिरी कमाई भी कबूल फरमा ली है। जब वो ऐसे साबिर और शाकिर रहे, फिर रब ने चमन खिलाया। एक लौट के आए थे ज़ैनुल आबिदीन, आज दुनिया के कोने कोने में हुसैन के शहजादे मौजूद हैं। ये रब की रजा की बरकत है, ये उसके सिले की बरकत है। उसने चंद लिए और इतने दिए कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कोई कहता मैं हसन की औलाद हूं, कोई कहता मैं हुसैन का बेटा हूँ, कोई कहता मैं ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल से हूँ, कोई कहता है इमाम बाकिर का बेटा हूँ, कोई कहता है इमाम जाफर का बेटा हूँ, कोई कहता है इमाम तकी का बेटा हूँ, कोई कहता है इमाम नकी का बेटा हूँ, कोई कहता है इमाम कासिम का बेटा हूँ। हाँ, ये अलग अलग मिलेंगे खुदा की कसम, क्योंकि ये साबिर भी थे, ये शाकिर भी थे। और सामने जो यजीदी थे, ना वो साबिर थे ना वो शाकिर थे। दुनिया घूम के आओ, एक कुतिया के पिल्ले का नाम भी तुम्हें यजीद नहीं मिलेगा, कुत्ते के बच्चे का नाम भी तुम्हें हुरमला नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि जो रब के सामने अकड़ जाते हैं, रब उन्हें मिटा देता है। जो उसके सामने झुक जाते हैं, खुदा उनकी नस्लों को कयामत तक के लिए जिंदा फरमा देगा। हमें रब के हर फैसले पर राजी रहना है, रब के हर फैसले पर राजी रहना है। अल्लाह यामीन भाई की बाकी नस्ल में बरकत अता फरमाए, बाकी बेटों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह सब्र दे, दुख तो होता ही अपने जाने का, लेकिन सब्र का दामन न छूटे। मज़ा तो तभी है जब आंख में आंसू हो और बंदा फिर भी कहे शुक्र है मालिक तेरा,
शुक्र है मालिक तेरा। अल्लाह ताला हमारे यामीन भाई और इनके तमाम अहले खाना को सब्र जमील अजर जजील अता फरमाए। फरमाया गया इन्नल्लाह माअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। भाई मैं आपसे भी यामीन भाई से भी गुजारिश करूंगा, माँ तो चूंकि माँ होती है, माँ का दिल बड़ा नरम होता है, बड़ा नरम माँ का दिल होता है, इसलिए कि अगर बेटा खाना ना भी खाए तब भी माँ रो देती है। माँ बेटा शाम को लेट आए तो माँ फिर रोने लग जाती है। बेटा अगर एक दिन के लिए गायब हो जाए माँ रोने लग जाती है। तो माँ का दिल बड़ा नरम होता है। जिम्मेदारी घर वालों की है, माँ को बस इतना बताना, ये यकीन कर कि अल्लाह की नेमत थी उसी ने ले ली है और वो उसका बेहतर सिला देगा। अगर हम साबिर रहे बेटे के इस वफात पे तो रब हमें बेहिसाब जन्नत भी अता फरमाएगा। बेशक ये भी कोशिश हमें करनी है। अल्लाह सलामत रखे, बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। मेरे भाई 1.5 घंटा हो गया है। अल्लाह आपको सलामत रखे। इंशाअल्लाह फिर कभी किसी शादी में भी बुला लिए। जी 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 दिल थोड़ा ना करें, नाराज ना हो, यकीन करें मैं 24 घंटे का सफर करके घर तक हूँ। दो शेर पढ़वा दे, बड़ा एहसान होगा। दुरूद पाक पढ़े लोग, मैं रामपुर से चलकर आपके दायरे मुकद्दस में हाजिर हुआ। इंशाअल्लाह एक मरतबा दिल लगाकर दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मुस्कुराकर कहे या रसूलल्लाह।